اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مکمل بنایا ہے۔ ہر انسان کو جو ہے کئی قسم کے اعضاء دیے ہیں جو کہ کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ انہی اعضاء میں سے ایک جو ہے وہ ہے دل۔ اگر آپ کا دل ٹھیک ہے تو آپ کا ایمان بھی ٹھیک ہے۔ اور دل کیا ہے کہ دل آپ دیکھیں گے جس طرح پورے جسم کو سپلائی عطا کرتا ہے خون کی، تو اسی طرح کیا ہے کہ اگر آپ کا دل صحیح ہوگا تو آپ بھی انشاءاللہ نیکی کی راہ کی طرف ضرور گامزن رہیں گے۔ تو آج کے جو ہمارا ویڈیو ہے اس پہ ہم بات کریں گے بیمار دل کی علامت کے حوالے سے۔ دیکھیں انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل بیمار ہے، تو اسی سلسلے میں ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا ہے کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں کچھ علامات بتائی ہیں۔ وہ 4 علامات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے جو پہلی علامت کیا ہے کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو سمجھ لے کہ اس کا دل جو ہے وہ بیمار ہے۔ جیسے کہ اسے دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے لیکن آخرت کا گھر بنانے کی کوئی فکر نہیں۔ دنیا میں عزت مل جائے مگر آخرت کی عزت یا ذلت کی سوچ نہیں ہوتی۔ دنیا میں آسانیاں ملے مگر آخرت کے عذاب کی پرواہ نہیں۔ دیکھیں ہر لوگ جو ہے اپنے روزمرہ کے کام میں تو ہے بہت زیادہ مصروف ہے۔ کسی سے ملنا ہو، کہیں جانا ہو، کہیں پہ کام کرنا ہو، تو دیکھیں کہ وہ اس کام میں بہت زیادہ حد سے زیادہ مصروف ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس کو اپنے دین کی فکر نہیں ہوتی، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزے رکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرتا ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کرتا ہے۔ تو وہ دنیا میں اتنا مصروف رہتا ہے، اگر وہ اس طرح رہنے لگ جائے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا دل بیمار ہے۔ اس کو اب جو ہے اپنے آخرت کی عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آخرت میں جو اعمال سمیٹنے ہیں یعنی کہ اچھے اعمال سمیٹنے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، صرف دنیا میں آسانیاں ڈھونڈتا رہتا ہے، آخرت کے عذاب کی اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اب اس میں دوسری علامت کیا ہے؟ دیکھیں جب انسان رونا بند کر دے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کا دل روتا ہے۔ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں مگر کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا لیکن ان کا دل جو ہے وہ روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو دل سے رونا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ کے لیے جو ہے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دل اور آنکھوں میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ضرور روئے۔ بعض کی تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں رو رہی ہوتی ہیں، آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ سے پانی نکلنا جو ہے یہی رونا نہیں کہلاتا، کہ آنکھ سے پانی جیسے جب ضرورت سے زیادہ ہنستے ہیں اس وقت بھی جو ہے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے۔ ہاں لیکن اب جب دل سے روتے ہیں کہ مطلب مثال کے طور پر جیسے آپ نے کوئی گناہ کر دیا ہے تو اس میں آپ کو ندامت ہو رہی ہے، آپ دل سے رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، تو یہ ہوتا ہے دل کا رونا۔ اب آپ کا دل ہی سخت ہو گیا کہ آپ رونا ہی بند کر دیں، یعنی آپ کو کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ خواتین حضرات، اب اس میں تیسری علامت کیا ہے؟ دیکھیں مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت سے ملنا یاد ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ ایسی حالت پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ اس کا دل بیمار ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے دل کے لیے ایک موت ہے کہ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، وہ اداس ہوتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے کہ انہیں ان کا انتظار رہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ان کو یاد نہیں رہتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ سوچیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ جو ہے وہ ہے نماز۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے جو ہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے تو آپ قرآن پڑھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے، ان احکامات کو فالو کریں آپ تاکہ زندگی میں کامیاب ہوں۔ اب کیا ہے کہ انسان لوگوں کے انتظار میں رہتا ہے، لوگوں سے ایک دوسرے کے ملنے کے انتظار میں رہتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کو یاد ہی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر ایسی حالت ہو تو سمجھ لیں کہ اس کا دل بیمار ہے۔
خواتین حضرات، جو چوتھی اور آخری علامت ہے، بتایا کہ جب دیکھیں انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ جب بیٹھے تو خوش ہو جائے، تو یہ بھی دل کی موت کی پہچان ہے، یعنی دل کی بیماری ہے۔ دیکھیں اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل تسبیح پڑھنے اور مراقبہ کرنے سے گھبرائے، اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور مصلی پر بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ ایک بوجھ محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں ایک موٹا سا اصول جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اگر بندہ کسی بھی بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کو آپ نے جانچنا ہو تو اس کا مصلی پر بیٹھنا آپ دیکھیں، آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں جو ذکر کرنے والا جو ہے، ذکر کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اس بندے کو مصلی میں اس طریقے سے سکون سے بیٹھتا ہے، ایسے جیسے ماں جو بچہ جو ہے وہ ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اور جس کے دل میں کجی ہوتی ہے اس سلسلے میں مصلی پر بیٹھنا اس کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سلام پھینک کر فوراً بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور کئی تو سبحان اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد تک جاتے ہی نہیں، ان کا مسجد میں دل لگتا ہی نہیں، وہ ان کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا مسجد میں۔ تو ایسی صورت میں جان لیں کہ اس کا دل جو ہے وہ بیمار ہے۔ دیکھیں کس قدر مشکل ہے۔ دیکھیں علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ جو 4 علامات بتائی ہیں، دیکھیں کہ آج کل کے دور میں یہی سب ہو رہا ہے۔ یعنی انسان آج کل نہ روتا نہیں ہے، اس کو اپنے دین کی فکر ہی نہیں ہے، اسے دین صرف دنیا سے غرض ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے دنیا میں ہی رہنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جو ہے بےتاب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے انہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا، انہیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح یہ کہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں، بس سارا دن جو ہے بے فضول میں یہاں وہاں ادھر ادھر جو ہے کئی دوسرے بامعنی کاموں بے معنی جو کام ہیں ان میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب دل کی بیمار ہونے کی علامات ہیں۔ ہمیں ان سب کی دل کی بیماری، اس قسم کی جو دل کی بیماری ہے، اس سے بارحاجت جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین حضرات، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور یہ کہ جاتے جاتے یہ کہ ہمارے چینل دی انصاری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولیں، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں اب آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے آپ دل کی حفاظت ضرور کریں، دل کی ان بیماریوں سے ضرور پوچھیں جو ہیں بچیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔